وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. الحمدللہ ہماری کلاسز کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے. پچھلے 2-3 ہفتوں میں کچھ ٹریول کی وجہ سے کلاس نہیں ہو سکی. اب انشاءاللہ ریگولر رہے گی کلاس. ہم نے 2 ہفتے پہلے آیت نمبر 37 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. سورۃ الفرقان کے اس حصے میں کچھ اقوام سابقہ کا ذکر ہے. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس کا ذکر کہ اس کو ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا. اس کے بعد قوم نوح کا ذکر ہے کہ ان کو غرق کر دیا گیا. اور اب عاد اور ثمود اور اصحاب الرس کا ذکر آیا ہے. تو آئیے جناب یہاں سے ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 38 سے. تو کون ساتھی ہیں جو آیت نمبر 38 سے آغاز کرنا چاہتے ہیں؟ سر کیا تو نہیں ہے پر اب ٹرائی کرتے کیا کریں گے. بسم اللہ. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا. تو عاد اور ثمود یہ تو عطف معطوف ہے پر یہ اس میں علم ہے. اب یہ نسب میں ہے تو شاید پیچھے کی آیت کی وجہ سے یہ نسب میں ہے. اچھا ہاں بالکل. اچھا اب یہ جب نسب میں ہے نا تو دیکھیے پیچھے جو ذکر گزرا ہے وہ تو قوم نوح کا گزرا ہے نا، اور اس کے لیے جو فعل آیا وہ اغرقنا آیا کہ ہم نے انہیں غرق کر دیا. تو اب یہ عاد اور ثمود جو ہیں یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ یہ غرق تو نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ان پہ مختلف عذاب آئے ہیں لیکن غرق نہیں ہوئے عاد اور ثمود. تو اس لیے پیچھے سے اس کو معطوف نہیں کریں گے، ہم یہ کہہ دیں گے اس سے پہلے ایک فعل جو ہے وہ محذوف ہے. ٹھیک ہے. تو اس فعل کو محذوف مان لیجئے جو کہ اہلکنا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ہلاک کیا عاد اور ثمود کو، اور آگے اصحاب الرس کو.
یا پھر اس سے پہلے ایک فعل اذکر بھی محذوف لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یاد کریے. تو دونوں پاسبلٹیز ہیں. تو اگر ہم اس کو شروع کریں اور واو کو عطف لے کر عاد و ثمود جو ہے اس کو واصحاب الرس وقرونا، یہ سب عطف معطوف ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو جائے گا مفعول به فعل محذوف، ٹھیک ہے تو جی. سر ہم دے یہ سکتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہاں جی ظالمین جو ہے وہ بھی مفعول تھا نا، تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے، مینس اس پہ عطف معطوف کر سکتے. وہاں اس کے پہلے والی جو آیت ہے وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہاں جی بالکل. اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ظالموں کے لیے عذاب دردناک. تو ظالم جو ہے بالکل وہ اس کے بارے میں عاد اور سمود مینس عطف معطوف ظالم پہ کر سکتے، ظالمین پہ. ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ آپ کر دیں اس کو، لیکن جو عاد ثمود اور اصحاب الرس ہیں یہ تو ظالموں میں شامل ہی ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی ظالم میں تو وہ شامل ہو ہی گئے نا، تو پھر معطوف والی ترکیب تو نہیں بنے گی، سمجھ رہے، کیونکہ وہ انکلوڈیڈ ہیں اس میں. لیکن تخصیص ہو سکتی ہے جو ایک اسلوب ہے، لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل کو محذوف کیا جائے، ہے تو پورا ریلیٹڈ، ٹھیک ہے جی، کہ سب ہلاک کیے گئے. صحیح ہے جی. تو اچھا، اور پھر واؤ جو ہے یہ عطف ہو کر سمودا، یہ بھی معطوف ہو گیا، ٹھیک ہے، غیر اصحاب منصرف الرس سے میں. یہ ہاں جی مضاف الیہ ہو جائے گا، اور وہ بھی معطوف الیہ. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ معطوف ہو گیا، یہ معطوف ثانی ہو جائے گا عاد پر. اور قرونم بھی قرونن، ہاں جی کریکٹ، قرونن جو ہے یہ بھی معطوف ثالث ہو گیا عاد پر. قرونن قرن کی جمع ہے، ہم سب جانتے ہیں. صحیح. اصحاب الرس، اصحاب الرس کا جو ترجمہ کیا گیا وہ کیا گیا کنویں والے، ٹھیک ہے جی، کنویں والے. اب یہ کنویں والے کون تھے؟ دیکھیے عاد اور ثمود کا جو قصہ ہے وہ تو تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں کئی مقام پر بیان کیا گیا ہے. اصحاب الرس جو ہے ان کا قصہ نہیں آیا قرآن میں، اور نہ ان کے نبی کا ذکر آیا. تو یہ کوئی کنویں والی قوم تھی جن کی طرف نبی بھیجے گئے، اور انہوں نے بھی رسول بھیجے گئے، انہوں نے بھی جو ہے اس قوم انکار کیا، تو ان پہ بھی عذاب آیا ہے. واصحاب الرس وقرونا، اور کئی قرن یعنی کئی قومیں. بین ذالک کثیرا، اس کو کیسے جوڑیں گے فرقان؟ بینہ تو ظرف ہو جائے گا، ظرف مکان، اور صحیح ہے. ذالک کا اس میں اشارہ اور کثیرن مبتدا خبر کر کے بینہ کا مضاف الیہ کر دیں گے. اچھا، ذالک جو ہے یہ تو مضاف الیہ ہو گیا بینہ کا، یہ بات تو صحیح ہوگی، ٹھیک ہے جی. اور یہ ظرف اور ذالک یعنی بین ذالک اس کے درمیان یہ متعلق ہو جائے گا قرونن کا، یا قرونن کی صفت محذوف ہے اس کا. اور کثیرن جو ہے نا یہ صفہ ہے، اگر یہاں پہ ایک صفت معذوف آنی ہے تو صفہ ثانی ہو جائے گی، یہ صفہ ہے قرونن کی. قرونن کثیرن، کئی قومیں، بین ذالک ان کے درمیان، یعنی عاد ثمود اور اصحاب الرس کے درمیان اور بھی بہت ساری قومیں جو ہیں وہ گزری ہیں جن کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ ان کی طرف رسول کو بھیجا گیا، انہوں نے انکار کیا، اور جب وہ اپنے انکار پہ اڑ گئے تو پھر ان پہ عذاب نازل کیا گیا. چلیے جی ترجمہ کر لیجیے ایک بار. اور عاد اور سمود اور کنویں والے اور قومیں درمیان ان کے بہت سی. صحیح. چلیے جی آگے چلیے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. واو پھر سے عطف ہو جائے گا، صحیح ہے. اور یہ پھر سے کلن جو ہے نصب میں ہے تو پیچھے سے ہی چل رہا ہے نا، اس کا ہی. رائٹ. اچھا، واو جو ہے یہ تو عطف ہو گیا. اب یہ کلن جو ہے یہ مفعول بہ ہے، صحیح ہے.
اچھا اب یہ مفعول بھی کس کا ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ محذوف فعل کا ہے، جس کی دلالت کر رہا ہے آگے ضربنا، ٹھیک ہے، کہ ضربنا جو ہے وہ ایک فعل ہے، ہم نے، ضرب، ہاں جی، ہم نے بیان کیا ضربا یضربو سے ضربنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، صحیح، تو یہ ضربنا جو ہے دلالت کر رہا ہے کہ کلن جو ہے اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے۔ اس طرح سے بھی اس کی ترکیب کر سکتے ہیں، پاسبل ہے کہ کلن جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں مفعول بھی مقدم ہے ضربنا، صحیح ہے، لیکن اس جملے کی یعنی یہاں تک جو جملہ ہے نا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اس کی ترکیب زیادہ بہتر یہ لگتی ہے کہ کلن جو ہے اس سے پہلے ایک فعل کو محذوف لے لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ضربنا جو ہے یہ آپ نے بتایا کیا ہے، یہ ضربت، فعل ضرب ماضی، ضربا ضرب، یہ متکلم 14 سے ہے، صحیح، صحیح ہے، تو اس کا فاعل ہوگا نحن، 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 کریکٹ، آگے لہو تو جار مجرور، لہو جو ہے جار مجرور ہے، کریکٹ، امثال اب نصب میں ہے تو یہ متعلق ہو گیا لہو ضربنا، الامثال حالت نصب میں، تو ضربنا کا کیا ہوگا، یہ ضربنا کا مفعول ہو جائے گا، مفعول بھی ہو گیا، ضربنا لہ الامثال بیان کی ان کے لیے مثالیں، وکلن ان سب کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آگے چلیں، وکلن تبرنا تتبیرا، اچھا اب دیکھیے یہ ترکیب تو ایسی لگ رہی ہے نا فرقان، صحیح ہے، وکلن ضربنا وکلن تبر، تبرنا، صحیح، سیم ترکیب لگ رہی ہے، سیم، لیکن یہاں پر جو ہے وہ جو تبرنا ہے اس کا مفعول یا کلن ہی ہے، ٹھیک ہے، معنی جب ہم ترجمہ کریں گے تو بھی ہمیں اندازہ ہوگا، تو واو تو عطف ہو گیا پچھلے جملے پہ، یہ کلن جو ہے یہ مفعول بھی ہے تبرنا کا مقدم، صحیح، مفعول بھی کو مقدم کیا گیا ہے، تو جملے میں جو ایک وزن ہے بڑا خوبصورت ہے، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، یہ جملہ اگر ہم نارمل آرڈر میں بنائیں گے تو بنے گا تبرنا کلن، ٹھیک ہے، اور تتبیرن تو ابھی بتائیں گے فرقان یہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ مفعول بھی کو مقدم کر دیا گیا ہے جو تبرنا کا مفعول بھی ہے، تو تبرنا کیا ہے یہ بتائیے، فعل ہے، تابارا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو ہاں فعل یفعل کے وزن سے، تبرا یتبرو سے، ہاں، تبر کو تبرنا، باب تفعیل سے ہے تبرا یتبر، تتبیرن تفعیل کے وزن پہ تتبیرن، صحیح ہے جی، تبرنا مفعول مطلق، یہ فعل ماضی جمع متکلم، جمع متکلم، اور وہ مفعول مطلق ہو جائے گا، تدبیر، فاعل نحنو، تبرنا برباد کر دیا ہم نے، تتبیرن خوب برباد کرنا، مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق آپ کو پتا ہے تاکید کے لیے آتا ہے، سیم روٹ ورڈ۔ ٹھیک ہے جی، بالکل، تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا۔ یہ سر یہ محذوف فعل جو ہوتا ہے، مینس اس کو، مینس عام آدمی تو بہت مشکل ہے کہ کوئی مینس قیاس کرے کہ کون سا فعل ہوگا، مینس ہاں دیکھیے اس محذوف، میں جو ہے بالکل دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ علم حاصل کرتے ہیں تو شروع میں قیاس کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ یہ کتب پڑھیں گے نا صرف و نحو کی، تو جب ہم نحوی ترکیب دیکھیں گے نا تو پھر آپ کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ علماء جو ہے انہوں نے کس طریقے سے اس کو قیاس کیا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ سیاق جو ہے نا ٹاپک کا، وہ بھی ہیلپ کرتا ہے اس محذوف فعل کو نکالنے میں، کہ اب یہاں پہ جو ہے وہ جو سیاق ہے اس میں قوموں کا ذکر ہے اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہے، صحیح ہے جی، تو اس سے بھی یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ کون سا فعل جو ہے وہ محذوف ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ایک قیاس ہی ہے
ٹھیک ہے، مختلف آراء اس میں بھی موجود ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن معنوی اعتبار سے وہ سیاق سے مطابقت رکھتا ہے. تو ہم نے یہاں چلیے پہ جی، کیا محذوف کون سا لیا ہے فعل؟ یہاں پہ تو کوئی محذوف نہیں ہے نا، وہ کلن نہیں، تبرنا تتبیرا. وکلن کا محذوف فعل کیا لیا ہے یہاں پہ؟ جو پہلا والا کلن ہے یا جی دوسرا؟ جی، پہلا والا. پہلا والا کلن جو ہے اس کا میں نے کوئی محذوف فعل نہیں بتایا. اچھا اچھا. ہاں جی، میں نے بولا کہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف لیں گے، لیکن میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے؟ کیا فعل ہے. ہاں جی، صحیح میں صحیح. دیکھ لیتا ہوں ایک نظر، اگر میری نظر پڑ جاتی ہے کسی ترکیب میں کہ کیا لیا گیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک سیکنڈ. کیونکہ وہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ اپنے کوئی فعل کو یعنی جو لکھا ہاں، نہیں. انذرنا یا خوف، خوفنا. انذرنا یعنی ہم نے ڈرایا، وانذرنا کلن، ہم نے ڈرایا سب کو، ضربنا له الامثال اور بیان کی ان کے مثال، وکلن تبرنا تتبیرا، یا خوفنا، ہم نے ڈرایا. یہ جو ہے وہ علماء نے یہاں پہ بتایا کہ یہاں پہ یہ فعل محذوف ہو سکتا ہے. چلیے جی آگے چلیے، ترجمہ کر لیجیے مطلب اس آیت کا، جی. آیت 39. اور ہر ایک کو بیان کی ہم نے اس کے لیے مثالیں، اور ہر ایک کو ہلاک کیا ہم نے ہلاک کرنا. یعنی ہر قوم جو ہے اس کو ڈرایا گیا ہے، یعنی بغیر وارننگ کے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا گیا. جو قوم بھی ہلاک کی گئی ہے اس کی طرف رسول بھیجے گئے، اس کی طرف وحی بھیجی گئی ان کے رسول کی طرف، تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کر دیں، وارننگ دی گئی، اور جب انہوں نے نہیں مانا، انکار کیا، تو پھر انہیں برباد کیا گیا، ہلاک کیا گیا. چلیے جی آگے. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. تو واو تو عطف لے لیں گے، لام تاکید کے لیے، اور لقد جو ہے مینس قد جو ہے حرف تحقیق. صحیح، یہ واو عطف لے سکتا ہے. لام جو ہے نا اس کو کہتے ہیں جی لام واقعہ جواب قسم. صحیح جی، اور قد جو ہے حرف تحقیق ہے. جب بھی لقد آتا ہے نا تو گرامر والے کہتے ہیں اس سے پہلے قسم جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس قسم کو ہم کہہ سکتے ہیں واللہ. ٹھیک ہے جی، لقد. آگے چلیے. اور لقد ہم جانتے ہیں فعل ماضی میں تاکید لے کے آتا ہے. جی اتو جو ہے وہ اتا یا حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اتا یاتی اسے اتا یاتی بنتا ہے، اور اتا یا اتیو وہ تبدیل کے بعد اتو ہو جاتا ہے. صحیح، اتیو جو ہے باب ضاد سے آئے گا نا، اتا یاتیو. صحیح ہے، اتا یاتی، اور اسی سے اگر تیسرا سیدھا صیغہ بنائے ماضی کا تو اتایا اتایا اتایو، اتیو. اور اس میں یا اور واو جمع ہو گئے. دو حروف جب دو حرف علت جمع ہو جاتے ہیں حروف علت تو ایک گر جاتا ہے، تو یا گر گیا، مادے والا گر جاتا ہے، تو بچا اتو. اتو جو ہے یہ ہو گیا فعل ماضی جمع مذکر غائب. غائب. فاعل کیا ہے اس کا؟ ہم. ہم، کریکٹ. اتو وہ آئے، وہ سب آئے. ہاں جی علی القریتی جو ہے اعلیٰ تو جار ہو جائے گا، اور القریتی التی ٹھیک ہے، جہاں مجرور قریہ تھی تو یہ جو ہے وہ، تو مجرور ہو جائے گا. ہاں جی، تو یہ ہو گیا متعلق. فرقان بھائی جو پہلا تھا نا وہ آدن، یہ کس کو یہ معطوف کیا پیچھے والی آیت پہ نا؟ عادن اصل میں یہ معطوف تو کیا ہے، پر وہ عادن جو ہے وہ مفعول لیا ہے محذوف فعل کا. محذوف فعل تو پتہ نہیں محذوف فعل کیا ہے، اغرقنا ہے یا کذبو ہے؟ وہ وہی بتا رہے تھے نا. وہ السلام علیکم، سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. وہ شاہد صاحب دیکھیں وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے محذوف فعل اہلکنا. اچھا جزاک اللہ خیر. یہ لکھا ہے اہلکنا. صحیح ہے، اہلکنا بھی لے سکتے ہیں، اذکر بھی لے سکتے ہیں. چلیے جی اچھا. اور یہاں پہ کلن جو ہے اس کا جو محذوف فعل لیا وہ کیا لیا تھا ہم نے؟
انذرنا. انذر. چلیے جی. اچھا التی جو ہے یہ آپ بتا رہے تھے, سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا. التی کیا ہے؟ اس میں موصول ہے, یہ موصول ہے مؤنث کے لیے. مؤنث کیوں آیا؟ قریہ جو ہے وہ تو جو قوم جو ہے وہ بولتا والی مؤنث ہے, ہے. مؤنث. صحیح ہے. تو التی کو قریہ سے کیسے جوڑیں گے؟ آگے یعنی پورا جملہ کنٹینیو ہوگا نا سر. یہ ہاں جملہ تو کنٹینیو کرتے ہیں ہم. التی اس کیا میں ہے قریہ کی؟ اس میں موصولہ ہے سر. اس میں موصول تو صحیح ہے. اس وہ کا جو قریہ قوم سے کیا ریلیشن ہے؟ مینز قوم کی اب تفصیل آ رہی ہے نا, ہاں قوم کی صفت ہے. صحیح ہے. صفت. ہاں وہی یہ ہے ڈسکرائب. صفت القریہ. چلیے جی آگے. اب صلہ لکھ آئیے. جی. مطر 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 ممطرت. یہ مجہور ہے ام ترا یوم تیرو سے نا, ام ترا سے اچھا مجهول ہو جائے گا. ام ترا اور ام ترت. امطر. ٹھیک ہے جی. میم تا را اس کا مادہ ہے باب افعال سے. ٹھیک ہے. باب افعال سے کیا بنے گا؟ ام تارا یمطر. اور یہ ہے مجہول, تو ام تارا سے امطر. امطرت تو یہ ہو گیا فعل ماضی مجہول. واحد مؤنث غائب. صحیح ہے جی. واحد مؤنث غائب کا فاعل کیا ہوگا؟ ہی. یہ بھی قریہ کی طرف جا رہا ہے اس لیے مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اچھا فعل ماضی مجہول کو گرامر والے کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول بھی کہتے ہیں, لیکن ایک نام اور بھی ہے اس کا, کیونکہ آپ اگر ترکیب پڑھیں گے تو آپ کو وہ نام بھی ملے گا, تو گھبرا نہیں جائیے گا. ہم نے پڑھا تھا اس کو. فعل مجہول کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فعل ماضی لا یسمى فاعلہ, کہ جس کے فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا. صحیح. یعنی اس کا نائب الفاعل ہوتا ہے. تو یہ ہم نے فاعل غلط لکھ دیا نا, یہ کیا ہے؟ نائب الفاعل. ٹھیک ہے. فعل مجہول جو ہوتا ہے اس کا کیا آتا ہے؟ نائب الفاعل. فاعل نہیں آتا. ٹھیک ہے. نائب الفاعل کیا ہو گیا. چلیے تو یہ امطرت جو ہے التی کا کیا ہو گیا؟ صلہ ہو جائے گا. صلہ ہو گیا. کریکٹ. آگے. صحیح. مطر سوئی جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ دکھتا ہے سر, اور مطرہ جو ہے امطرت کا مفعول ہو جائے گا. کون سا مفعول ہوگا؟ مطلق سیم مادے سے ہے نا. کریکٹ. مفعول تاکید کے لیے. ٹھیک ہے. تو التی امطرت مطر السوء, یہ پوری صفہ ہو گئی قریہ. ٹھیک ہے جی. چلیے ترجمہ کر لیجیے. تک وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ, اور البتہ تحقیق وہ آ چکے اس بستی پر جس پر برسائی گئی تھی بارش, بری بارش. جس پر برسائی گئی تھی بہت ہی بری بارش. اور وہ کون سی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش. کون سی قریہ کا ذکر ہے یہاں؟ لوط. قوم لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے, کیا نام تھا اس کا جی؟ اس بستی کا سادوم بولتے ہیں نا. چلیے جی. اس بستی کا نام جو ہے وہ سادوم تھا, جہاں وہ رہتی تھی قوم. ان پہ برسائی گئی تھی پتھروں کی بارش ان کے گناہوں کی وجہ سے. آگے چلیے جناب. تو اب یہ ذکر ہے کہ وَلَقَدْ أَتَوْا, یقیناً یعنی کفار مکہ جو ہیں وہ گزرے ہیں, وہ آتے ہیں اس بستی پر, کیونکہ جب وہ ٹریول کرتے تھے اوپر جاتے تھے جارڈن کی طرف یعنی شام کی طرف, تو وہ بحر مردار جو ڈیڈ سی ہے وہاں سے گزرتے تھے, اس قریہ سے گزرتے تھے. اور انہیں پتا تھا کہ اس بستی کو کیوں ہلاک کیا گیا اور کس طرح ہلاک کیا گیا, تو وہ اس پہ گزرتے تھے اور دیکھتے تھے. آگے چلیے. سر یہ میں نے اس کو موصول صلہ بنا کے مفعول بنایا ہے آتو کے اوپر سے, آتو والا قریت کے اوپر سے. یہ
کس کو موصول صلہ التی امطرت کو ملا کے اتو کا مفعول بنایا. میں نے سر مفعول بنایا سر کیونکہ التی تو اس میں موصولہ ہے نا سر, اس میں موصولہ صلہ مل کے کچھ تو بنے گا نا سر. بنایا نا ہم نے شاہد صاحب, صفت بنائی آپ نے, صفت بنائی. ہاں صفت بنائی قریہ کی. اگر آپ اس قریہ کو میں مفعول, اگر آپ اس کو مفعول بنا دیں گے تو علی القریہ کا کیا کریں گے؟ وہ تو متعلق ہو جائے گا نا سر. نہیں, وہ گزرے کہاں پر, وہ آئے کس جگہ پر آئے, بستی کے اوپر سر. مطلب علی القریہ پر آئے نا, رائٹ. اس قریہ کی صفت کیا ہے؟ التی امطرت مطر السوء, کہ ایسی بستی وہ جو برسائی گئی بری بارش. جی واضح؟ ٹھیک سر. وہ اس کی صفت ہے. آپ نے اس میں موصول اور صلہ کو ملا کے صفت بنایا قریہ کی. چلیے ٹھیک جی سر. آگے. ضروری نہیں ہے شاید صاحب کہ فاعل مفعول اور مبتدا اور خبر ہی بنے, اس میں موصول اور صلہ مل کر کچھ بھی بن سکتا ہے, صفہ بھی بن سکتا ہے. صحیح ہے جی, چلیے جی آگے. ٹھیک. افلم یکونوا یرونہا, تو افلم میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو جو ہے وہ استفہام کے لیے, ٹھیک ہے, فا ہے اور لم ہے. تو فا سے زائدہ لے لیں گے سر یہ, عطف کہہ دیجیے. ٹھیک ہے, جی. اور لم تو وہ حرف نفی جو ہے جزم و قلب, صحیح ہے, تو لم آگے اس کے آگے جو فعل آتا ہے اس کو خف کر دیتا ہے. صحیح تو ہے. کانا یکونو ہے, تو ہوں، کانا یکونو یکونانی یکونونا تھا یہ, ہوں، تو یکونونا کا نون لم کی وجہ سے نکل گیا. صحیح. فعل ناقص یکونون, ٹھیک ہے جی. مضارع مجزوم بسبب لم. مجزوم بسبب لم. فاعل کیا ہے اس کا, یا اسم کیا ہے؟ کانا یکونو کا اسم اور ہم خبر ہوتی ہے نا. ہاں جی, تو اس کا اسم ہے اسی کے اندر ہم ہم. اب آگے اس کی خبر ڈھونڈیں گے. اچھا یہاں پہ یہ جو حمزہ استفہام ہے, کون سا استفہام؟ ہم نے پڑھا نا استفہام کی قسم ہوتی ہے. ایک نارمل استفہام ہوتا ہے جو کوسچن کے لیے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے استفہام اقراری, کہ جی اقرار کرانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے کہ لازماً یہ بات پتہ ہے. ایک ہوتا ہے استفہام انکاری, جو انکار کرانے کے لیے استفہام کیا جاتا ہے, سوال کیا جاتا ہے. تو یہ کون سا لگتا ہے آپ کو؟ کا ترجمہ تو سر کیا نہیں, کیا بھلا نہیں. ہاں, تو یعنی دیکھیں, اس کا افلم آنسر یکونوا مینس یرونہا, اس کا آنسر یس میں آئے گا نا. یس میں آئے گا کہ ضرور دیکھا ہے انہوں نے, تو یہ ہے استفہام اقراری. ٹھیک ہے, تو آنسر دیکھ لیا کرے. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ انڈیکیٹ کیا. صحیح, آپ کو جب یہ پہچاننا ہو نا کون سا استفہام ہے, تو آپ یہ دیکھ لیں اس کا آنسر یس میں آئے گا کہ نو میں آئے گا. اس کا آنسر ہے فور شور یس, کہ دیکھا ہے انہوں نے اس کو, تو یہ استفہام اقراری ہو گیا, اقرار کے لیے. صحیح ہے جی, چلیے آگے. جی. یرونہا تو رآ یرا, ہاں جی, یرونا, را حمزہ اور یا سے بن گیا. حمزہ یا رآ یرا, ہاں تو جی, یرا یرونا, یرو تو یرونا, یہ ہاں جی. یرا یونا تھا نا, یا ڈراپ ہو گیا. صحیح ہے جی, تو یرونا ہو گیا. وہی دو حروف, جب حروف علت ساتھ آ جائیں تو ایک ڈراپ ہو جاتا ہے. یرانی یرونا. اچھا, تیسرا سے گئے. تیسرا صیغہ ہے, تو یہ ہو گیا مضارع جمع مذکر غائب, غائب. کیا فاعل ہے ہم اس ہو کا؟ گیا اس کا وہ, ہم. ہم. آگے ہا کیا ہے؟ ہاں مفعول ہو جائے گا. اس کا مفعول ہے, کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ وہ قومیں جو قریہ, قریہ قریہ کی قریہ طرف ہے, قریہ کی طرف جا رہا ہے, یعنی وہ بستی, لوط علیہ کیا وہ السلام باتیں ہم کی نے جو دیکھی قوم نہیں کی ہے. بستی. ہاں جی, یرونہا افلم یکونوا یرونہا, کیا تم وہ نے اس کو نہیں, نہیں دیکھتے؟ ہاں, کیا وہ اس کو نہیں دیکھتے, یعنی اس پہ گزرے ہیں, کیا وہ اس کو نہیں دیکھتے؟ یقیناً دیکھتے ہیں اس کو, اس لیے استفہام قراری. چلیے آگے. بل کانو, بل اصل کانو, بات کیا ہے؟ بل, ہاں جی, بل بل حرف اضراب بولتے ہیں, صحیح ہے, جواب بلکہ. بلکہ کریکٹ. کانو تو یہ تو سر وہی ہے, کانا کانا کانو. ہاں جی, کانو جو ہے جیسے, ہاں جی, یکون ہونا تھا, کانو ماضی ہے, یہ کانا ماضی کا کانا ہے. کانو. صحیح ہے, تو یہ ہو گیا ماضی فعل ناقص. اس کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟
होम। हुम। अच्छा, इसके इसम से याद आया कि वहां जो यकूनू था उसकी खबर तो हमने बनाई नहीं। यकूनू हमने कहा था ना इसम हुम है, इसकी खबर क्या है? यरौना हो जाएगी। हाँ जी, अराउना, हाँ, पूरा जुमला इस फेलिया जो है ये होकर इसकी खबर यकूनू। सही है जी। चलिए आगे। तो कान बल हो क्या गया। नु। ला, हाँ। ला हाँ। जो है हरफ नफी। और यर्जून। यर्जून। तो रज, रा जीम वाव। रा जीम वाव, सही है। रजव यरजीवु। तो रजा यरजी। तो रजवा यर रजवा रजव। यरजू वो। रजवा यरजुवु। अच्छा, हाँ। तो यरजू हो जाए, और यरजू से यरजू बन गया। यरजू वो ना था, ठीक है जी, हम्म। फिर दो वाव जमा हो गए। हर तो कौन यरजून सा हो गिरा? गया। मादे का, तो यरजू। रजवा ठीक। यरजुवु। तो यरजुवु यरजुवानी यरजुवुना। तो यरजूना हो गया। हाँ जी, सही जी। तो ये हो गया मुदारे, जमा मुजक्कर, गायब, फाइल, हम। हम्म। ला यरजूना, वो नहीं उम्मीद रखते, वो सब नहीं उम्मीद रखते। ला यरजूना। नुशूरन। तो नुशूरन हाँ, मफूल हो जाएगा यरजूना। सही है, मफूल बिही हो गया यरजूना। सही है। अच्छा, अब कानू जो है उसकी खबर कहाँ है? पूरा ला यरजूना नुशूरन। ये पूरा जुमला फिलिया होकर ये खबरों कानू होगी। काना हो जाएगी। चलिए जी, माशाल्लाह, तर्जुमा कर दीजिए साहब मुबारक। बल्कि थे वो न उम्मीद रखते जी उठने के। शुरू से करिए इस आयत आयत नंबर 40 का तर्जुमा। वलक़द अतौ अलल क़र्यति allती उमतिरत मतर सौ अफलम यकूनू यरौना। और अलबत्ता तहकीक वो आ चुके उस बस्ती पर जिस पर बरसाई गई थी बारिश, बुरी बारिश। तो क्या भला नहीं वो वो देखते थे। अलबत् बल्कि, उसे उसे हाँ, यरौना, हाँ। देखते थे उसे, हाँ, यरौना, हाँ, हाँ का उसे। हम्म, बल्कि बल्कि थे वो ना उम्मीद रखते जी उठने का की। बल कानू लाया जाए, बल्कि असल बात तो ये है कि वो ये उम्मीद उम्मीद नहीं नहीं रखते रखते कि वो थे हाँ। दोबारा नशोनुमा होंगे। हाँ, बल्कि नहीं, वो उम्मीद रखते, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो सूरतुल फुरकान मक्की दौर की है ना, अभी कुफ्फार जो है वो इनकार पर अड़े हुए हैं। ठीक है, तो वलाक़द आता यकीनन वो गुजरे हैं, और वो जो कुफार यकीनन गुजरे उस बस्ती पर जिस पे बरसाई गई बुरी बारिश। अफलम यकून हो या रौना, तो क्या उसे नहीं देखते वो? बल कानू ला यरजूना नुशुरा, बल्कि वो उम्मीद नहीं रखते जी उठने की। तो असल जो इनका इनकार है वो किस लिए है? उनका जो इनकार है वो इसलिए है क्योंकि वो दोबारा उठने की उम्मीद नहीं रखते। चलिए जी, सर सर ये एक आगे। उम्मीद, राजावा जी। का जो वो ये इर्जा जो बोलते हैं अपने के वापस लौटना। तो हाँ। ये अलग रूट वर्ड है इसका, मीन्स उम्मीद। हाँ, ये उम्मीद जो है ये रा जीम वाव है, वो रा जीम आइन है, रुजू से। अच्छा अच्छा। हाँ, वो अलग रूट सर है। ये मैंने ये नुशूरा को सर मैंने हाल बनाया था सर, तो क्या हाल बना सकते हैं सर कि नहीं? ला यरजूना नुशूरन, ये तो सीधे सीधा मफूल भी है भाई साहब। जी, फिर भी मैं लेकिन एक नजर मान लूंगा। लेकिन सर मीनिंग मीनिंग के हिसाब से लगता है जी उठने की सर, एक हाँ। मुस्तकिल बंदे की एक पोजीशन है ना सर। हाँ, लेकिन उम्मीद किस चीज की नहीं रखते वो? जी उठने की सर। हाँ, जी उठेगी ना, तो मफूल भी है। उम्मीद किस चीज की नहीं रखते? हाल तो नहीं। हाल नहीं, ठीक है नहीं। ठीक। सर। अच्छा जी, इसकी स्लाइड ले लेते हैं और ये चलिए, मैं मुझे टाइम दीजिए थोड़ा सा, 2-3 मिनट में लिख लेता हूँ, फिर शायद हिसाब से करेंगे इंशाल्लाह आगे।
جی شاہد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. واو عطف لیا ہے سر، اور اذا کو ظرفیہ شرطیہ، راؤ کو فعل ماضی جمع مذکر غائب. صحیح. کیسے بنائیں گے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے را حمزہ یا اور باب ذات باب فا سے سر. را آیا یر آیو، را آیا سے را آ را او. ہاں یہ راؤ ڈائریکٹ نہیں، را یو سے دو حروف علت جمع ہو گئے تو راؤ. صحیح ہے نا؟ اور تو فعل ماضی جمع متکلم کا فاعل، سوری فعل ماضی جمع مذکر غائب فاعل. فاعل سے اس کا ہم ہے اور کا اس کا مفعول ہو گیا. کریکٹ. اور جب وہ دیکھتے ہیں اس کو، آپ کو جی ان جو ہے وہ نافیہ ہے، اور یتخذون کا فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے سر. حمزہ خا اور دال باب افتعال سے ہے. اتخذ یتخذو. سر یہ ہم نے کئی بار بنایا تھا. ہاں جی سر، حمزہ جو ہے تا میں چینج ہو جاتا ہے اگر باب افتعال سے ہے تو. کریکٹ. ہاں جی فرقان کیا کہہ رہے ہیں؟ شاید صاحب فرقان کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے. جی یہ راؤ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوا. رایو بنے گا نا، تو رایو سے راؤ کیسے بنا؟ دو متکلم جمع ہو جائیں گے نا، تو ایک جو مادے کا ہے یا وہ گر جائے گا تو راؤ دو حروف علت جمع ہو گئے نا فرقان، تو یا جو ہے مادے کا ڈراپ ہو گیا، اور اس سے پہلے اگر فتح ہو تو صیغہ تیار ہوتا ہے راؤ. نہیں تو یہاں تو سر رایو بنا نا تیسرا صیغہ. یہ دیکھیے یو ایسے ہی ہے نا؟ صحیح ہے. اب دو حروف علت جمع ہو گئے، ناقص کا قاعدہ مادے کا گر اچھا جاتا ہے، تو کیا بنا؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے اب سمجھ آیا. چل صحیح ہے. آگے چلیے اپنا شاہد صاحب. یتخذون کا واضح، یتخذون واضح ہم نے کئی بار بنایا اس کو. یتخذون تو یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا فاعل ہے، سوری جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. فاعل کیا اس کا؟ فاعل اس کا سر ہم سر. اور کا جو ہے سر وہ مفعول ہو گیا. اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو، نہیں وہ بناتے آپ کو. ہاں تو اب دیکھیے، ہاں جی اللہ حسر کے لیے نا، تو نفی کے ساتھ اللہ جب آتا ہے تو یہ حسر ہو گیا. تو اچھا اب یہ مفعول بھی جو ہے یہ اول ہے، کیونکہ جو اتخذ ہوتا ہے اس کے دو مفعول آتے ہیں. آگے چلیے. اللہ حضوا بھی سر مفعول ثانی ہو جائے گا. لیکن سر ایک بات آپ نے بتائی سر کہ جب کوئی کیفیت بتائے تو سر وہ تو حال ہوتا ہے سر، تو میں کبھی کبھی اس کو حال بھی لکھتا ہوں سر، اسی لیے میں پرابلم ہو جاتی ہے سر. ویسے تو یہ مفعول بہی آپ نے بول دیا سر خود ہی. ہاں یہ سر یہ حال بن سکتا ہے کہ نہیں دیکھیے آپ جو ہے نا، جب فعل اتخذ آئے نا تو آپ حال کے بارے میں نہیں سوچا کریں، کیونکہ اس کے دو مفعول صحیح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اتخذ یتخذ کے دو مفعول بھی ہوتے ہیں. اب آپ دو مفعول ڈھونڈ لیں اس میں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو دو مفعول کے بعد کوئی اور چیز ملے تو پھر آپ دوسرے منصوبات کی طرف جائیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اتخذ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بنانا. اب بنانا جو ہے وہ اس میں دو مفعول آتے ہیں، ایک کس کو بنایا اور دوسرا کیا بنایا. اب یہ دو آنسر کرنے ہوتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے، پہلا مفعول جو ہوگا وہ ہوگا کس کو، اور دوسرا ہوگا کیا بنایا. ہمیشہ یاد رکھیے گا، لکھ لیجیے چاہیں تو، کہ اتخذ یتخذ، اور آگے آئے گا بھی اس میں تھوڑی ترتیب برعکس ہوگی تو وہاں آپ کو میں اشارہ کر دوں گا انشاءاللہ. کہ آپ جو ہے نوٹ کر لیجئے کہ اتخذ یتخذ کے جو مفعولان ہوتے ہیں، یعنی دو مفعول ہوتے ہیں، اس میں جو مفعول بھی اول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کس کو بنایا، اور مفعول بھی ثانی ہوتا ہے کیا بنایا. ٹھیک ہے جی سر. کس کو بنایا اور دوسرا مفعول ہوتا ہے کیا بنایا. چلیے آگے. اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو، نہیں وہ بناتے آپ کو مگر مذاق. حمزہ جو ہے حرف استفہام ہے، اور حاضہ جو ہے اس کو میں نے مبتدا لیا ہے سر، اور الذی کو اس میں موصولہ
اور باعثا کو سر فعل ماضی واحد مذکر غائب باعثا یبعثو باب فا سے، اور فعل بنا ہے اللہ کو فاعل اور رسولن کو سر مفعول بنا کے جملہ فعلیہ بنایا ہے پورا، اور جملہ فعلیہ بنا کے صلہ بن گیا ہے، اس میں موصولہ اور صلہ مل کے خبر بن گئی حاضر کے لیے سر. ماشاءاللہ ترجمہ کیجیے. کیا یہ ہے وہ شخص اللہ نے بھیجا رسول بنا کر؟ وہ تعجب کر رہے ہیں سر، تعجبیہ کہلائے گا سر. نہیں، تعجب نہیں کر رہا ہے، وہ استہزاء کر رہا ہے، وہ تکلیف دے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو ہے نا تو سر استہزاء کر رہا ہے. ہاں جی، یہ والا جو وہ حمزہ ہے کیا کہلائے گا سر پھر؟ یہ استفہام نہیں ہے. نہیں ہے تو استفہام آپ نے بتایا سر کہ استفہام میں بھی سر اگر اقراری میں ہو تو وہ یس میں ہو تو اقراری ہے، اور اگر انکار میں ہو تو انکاری، ایسے کچھ آپ نے بتایا سر پہلے. جی وہ تو میں نے بتایا، وہ اس وقت ہو اگر اقرار کرانا ہو یا انکار کرانا مقصود ہو تب. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے وہ اچھا اس میں ایسا نہیں سر. ہاں یہاں پہ بھی جو ہے نا آپ دیکھیں اس کو تقریری کہہ سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تقریر یعنی وہ اقرار کرانا چاہتے ہیں، ان کا قول یہ ہے جو کفار ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں. تو جی اب سر. اس پوری آیت کا ترجمہ کیجئے شروع سے کہ وہ جو مشرکین مکہ اور تھے جب وہ ان دیکھتے کا ہیں آپ رویہ کو کیا تھا. نہیں وہ بناتے آپ کو مگر مذاق، کیا یہ ہے وہ شخص بھیجا اللہ نے جس کو رسول بنا کے؟ ہاں جی، تو وہ جو ہے نا استہزاء کرتے تھے اور وہ تکلیف دیتے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ان کے دوسرے جو اقوال ہیں وہ بھی مختلف مقام پر آئے ہیں کہ جیسے ایک جگہ انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے وہ رسول ہوتے تو وہ ان دو قریہ جو ہے یعنی مکہ اور طائف ان میں سے کوئی عظیم انسان کو بناتے. اور جو ہے مختلف ان کے قول جو ہیں اقوال جو ہیں وہ اس اقوال جو نقل کیے گئے ہیں قرآن میں. ایک جگہ جو نے یہ بھی کہا کہ ابعث اللہ بشر رسولا، کہ بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا گیا. بلکہ وہ ان کا سب سے پہلا اعتراض جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک رسول ہوتا تو ایک فرشتہ ہوتا، ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سورۃ الاسراء میں ہے یہ والا ان کا اعتراض، اور پھر آگے اس کا جواب دیا گیا کہ اگر جی جواب یہ ہے کہ اگر اس زمین پہ ملائکہ ہوتے تو ملائکہ جو ہے وہ رسول بنا کے بھیج جاتے. اب اس دنیا میں تو انسان رہتے ہیں، تو انسان کے لیے جو رسول ہوگا وہ ایک بشر ہی ہوگا، ایک انسان ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو ان کے یہ اعتراضات تھے. ایک یہ اعتراض ہے جو اس آیت میں ہے، اور ایک اور ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے سورۃ الفرقان میں جو کفار ہیں ان کے اعتراضات اور ان کا رد جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو یہاں پہ بھی ان کے دو اعتراضات بتائے گئے اور ان کا رد دیا گیا ہے. تو آگے ایک اور اعتراض ہے جو آیت نمبر 42 میں ہے. ٹھیک ہے جی، اور اب دیکھیے کہ آیت نمبر 41 میں جو اعتراض ہے اور جو 42 میں ہے ان دونوں میں کتنا تضاد ہے آپس میں. چلیں کرتے ہیں، پھر ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے. چلیے آگے چلیے. ان کادا اللہ یذلنا عن الہاتنا لولا ان ان صبرنا آلہتنا، الہاتنا لولا ان آلہا نہیں صبر. بولے، آلہتنا سے آلہا. اچھا یہاں پہ ہا جو ہے اس پہ دو حرکات ہیں کہ ایک حرکت ہے، یہ بنائیں. آلہتنا، ہاتینا نہیں پڑھے اس کو. اچھا سر. ہاں الہاتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. جی سر اس میں سر میں نے ان کو سر زائدہ لیا ہے سر. نہیں، ان زائدہ کریں گے تو پھر آگے تو مسئلہ ہو جائے گا. یہ ان تاکید والا ہے. ہاں جی، اور کوئی بول رہے ہیں تو بولیے، اور کوئی ساتھی کچھ بولنا چاہتے ہیں تو بتائیے. شاہد صاحب یہ جو انا ہے نا اس کا مخفف ہے. جی سر، ان ٹھیک ہے، تاکید ہو گیا سر. ہاں انا کا مخفف ہے یہ. اور انا جو ہوتا ہے اس کا مخفف جب آتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے شاہد صاحب؟ اس پہ وہی تشدید نہیں ہوئی. ہاں وہ تو صحیح ہے. اس کو کنفرم کیسے کرتے ہیں کہ جی یہ ان جو ہے یہ مخفف ہے تاکید کا؟ ہاں دیکھیے، ایک تو یہ جو ہے ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو اسم ہوگا نا اس کے اندر ہی ہوتا ہے، پہلی بات. ٹھیک ہے، اس کا جو اسم ہے آگے ظاہر نہیں ہوتا، اس کے اندر ہی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو فرق کرنے کے لیے ان نفی والے، دیکھیں یہاں پہ نفی والا آیا تھا نا ان،
ابھی آپ نے جی بتایا تھا ہمیں. تو اس کو فرق کیسے کیا جاتا ہے کہ یہ نفی والا نہیں ہے بلکہ مخفف ہے انا کا, آگے لام آتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ لام جو ہے انا کے ساتھ آتا ہے نا مزید تاکید کے لیے, تو ان کے ساتھ بھی آگے لام آتا ہے, جس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ ان نفی والا نہیں ہے بلکہ مخفف ہے انا کا. چلیے آگے. سر ایک بات اور تھی, شاید یہ فعل مضارع کو خفیف نہیں کرتا سر, یا منصوب نہیں کرتا سر. نہیں, وہ انا بھی نہیں کرتا نا فعل مضارع پہ, کیا انا کا تو کوئی اثر نہیں نا. اچھا, آپ شرطیہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ شرطیہ سے کیسے اس کو ڈسٹنگوش کریں, اس حوالے سے کہہ رہے ہیں آپ کہ ان شرطیہ بھی ہوتا ہے, اس حوالے سے کہہ رہے ہیں. جی جی سر. ہاں, یہاں پہ تو آگے مضارع ہے ہی نہیں بہرحال. چلیے آگے. ان قادا. تو آگے سر کیا تھا, قادا جو ہے سر فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے, اور اچھا, یہ بھی کاف واو. فعل ناقص ہے, یہ کانا کی فیملی سے. جی ہاں, صحیح ہے نا. قادا ہاں جی, فعل ناقص. کریکٹ. تو یہ فعل ناقص ہے کانا کی فیملی سے. ویسے یہ کانا قادا ویسے ہی بنتا ہے, کاوادا اس کا مادہ ہے. تو فعل جی ہاں, ناقص واحد مذکر واحد غائب, مذکر. جی ہاں, اسم کیا ہوگا اس کا؟ اس کا سر ہوا سر. ہوا. ٹھیک ہے جی. کانا کی فیملی سے تو ایک اسم ہوگا, ایک خبر ہوگی. آگے یہ چلیے, خبر خبر ہے. بتائیے. اور سر لام جو ہے سر وہ تاکید ہے سر. صحیح ہے. یذلنا جو ہے یہ سر فعل مضارع واحد مذکر غائب. ازللا یذللو, باب افعال سے کیا ہے سر میں نے. ازللا یذللو, ازللا سے نہیں, ازلہ بن گیا, یذلو بن گیا, یذلو سے یذلو, یذلو پہلے ہی ہو گیا نا سر. اور نا جو ہے سر اس کا مفعول ہو گیا سر, مطلب کہ جو فاعل ہے وہ ہوا ہے سر اس کے اندر. صحیح ہے. اس کو باب افعال سے لیں, اگر باب تفعیل سے لیں تب بھی تو مضارع بن جائے گا نا, یضل. ذل یذلو, یہ سر بن رہا ہے سر. تو یہاں پہ جو ہے افعال سے ہے کہ مفعول اس سے تفعیل سے ہے؟ تفعیل سے ہے سر. ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں. باب افعال سے. صحیح ہے جی, ٹھیک ہے جی, باب افعال سے صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, یضل جو ہے یہ ہو گیا باب افعال سے فعل ماضی واحد مذکر غائب, اور نا کیا ہے؟ نا مفعول ہو گیا سر. صحیح ہے. فعل مضارع واحد مذکر غائب, اس کا فاعل ہو گیا ہوا, اور نا جو آگے ہے اس کا مفعول بن گیا. اچھا, اب ان مجھے یہ جو ہے بتائیے. سر, ہاں جی, یہ بتائیے کہ یضل میں جو فاعل ہے ہوا, وہ کس کی طرف جا رہا ہے, اور نا جو ہے وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ سر یاد جو یہ رکھیے گا کہ یہ قول جو ہے نا وہ کفار کا ہے, مشرکین عرب کا ہے یہ. یہ ہاں, سر تو جو ان کا لوگ قول مذاق ہے. اڑاتے تھے نا, ہاں جو جی, لوگ مذاق اڑاتے تھے, یہ ذلو جو انہی کی طرف جا رہا ہے سر. نہیں, یضل میں جو فاعل ہے نا ہوا, یہ جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وہ جو مذاق اڑاتے تھے اور جو استہزاء کرتے تھے جی مشرکین عرب, یضل میں جو ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے, اور نا جو ہے وہ ان کی اپنی طرف جا رہا ہے, مشرکین کی طرف. چلیے جی آگے. ان جو ہے سر جار ہے سر, اور ہوں, الہتنا جو ہے مضاف مضاف علیہ بن کے مجرور ہو کے سر یہ متعلق بن جائے گا سر. صحیح, متعلق ہے یضل. آگے. اور لولا جو ہے سر حروف تخصیص ہے. اچھا, اور وہ تخصیص نہیں ہوتا شاید صاحب, تحدید ہوتا ہے. ضاد اور ضاد, صاد اور صاد نہیں. تخصیص کا معنی تو کچھ اور ہی نکل جائے گا. صحیح, جو تو اچھا خاص سر, کرنے کے لیے تخ ہے یا حرف تہ ہے سر. تح, حا, ضاد, تحدید. صحیح ہے جی. ٹھیک ہے سر. اچھا, تحزیز. یہاں ہاں تحزیز کہہ لیجیے, تحدید. اچھا, یہاں پہ وہ لولا جو ہے نا وہ حرف تحزیز یا تحدید کے طور پہ نہیں آیا, کیونکہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں. جی ایسا سر. ہی ہوتا ہے نا معنی اس کا, کیوں نہیں. جی سر, تو یہاں تو پھر سر کیوں نہیں کے معنی میں نہیں ہے یہ. اچھا آپ صرف شرطیہ لو آ کو جائے گا. الگ لے لیجیے, ہاں, لو اور لا الگ لے لیجیے. شرطیہ ہو جائے گا سر. بالکل صحیح ہے نا. لو تو یہ شرطیہ حرف تحدید اصلی میں نہیں آ ہے. جائے گا. کریکٹ. لا جو ہے یہ نفی میں ہے. آپ کو میری اور آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے تو آ رہی ہے سر. ٹھیک ہے, آگے چلیے. سر ان جو ہے سر میں تفسیریہ لیا تھا, کیونکہ جملے کے بعد جس میں قول یا بات کا مفہوم ہو, آپ نے بتایا تھا. ان کدھر ہے شاہد صاحب؟ ہے نا لولا ان. ہاں, میں نے لکھا نہیں, دیکھا. ان خبر نہ. ایک منٹ, ہاں کریکٹ.
मुझसे मिस हो गया। एक मिनट मुझे लिखने दीजिए। सर मुझसे भी गलती हो सकती है सर, आप देखें सर उसमें किताब में सर। नहीं नहीं है। सही। अन जो है ये मजदरिया है। चलिए। सर मजदरिया होता तो शायद उसमें वो होता है सर, आगे वाले को वो करते हैं सर, मजदर नहीं मौवल वो बनता है। वहां बनेगा, क्या मसला है? अन खैर हरफ जी। मजदरिया है। क्या जी सर। आगे जो है वो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब आगे मुदारे नहीं है तो उस पे नसब नहीं आएगा, माजी है, लेकिन मजदर तो बनेगा। चलिए आगे। आगे सर सबरना है, सबरना फेल माजी जमा मुतकल्लिम, सही है। फाइल नहनो है इसमें, और अलैहा जार मजरूर होके मुताल्लिक होके जुमला फेलिया और ये शर्त बन जाएगी सर जी। अच्छा अब देखिए, यहाँ पर जो है ना, लो शर्तिया आप कह रहे हैं, अगर ला अन सबरना अलैहा, लौ ला अन सबरना अलैहा, तो अन सबरना जो है इसको अगर हम मजदर और सबरना जो है इसको मजदर मुअव्वल बना ले तो इसको मिला के क्या बनाएंगे? मतलब मजदर और आगे जो माजी है ये मजदर मुअव्वल, मजदर अन मजदरिया और फेल ये मिलके मजदर मुअव्वल बन के क्या बना सकते हैं? कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। शर्त बनेगी ना सर। हाँ शर्त तो बनेगी, लेकिन कुछ बनेगा तो शर्त बनेगी ना। जुमला इस्मिया में मुब्तदा हो जाएगा। ठीक है, ये मुब्तदा होके शर्त बन जाएगी। ठीक है, तो फिर ये मुतालिक की खबर हो जाएगा अलैहा, इसकी खबर महजूफ मानी जाएगी। ठीक है, और अच्छा इसका जो जवाब शर्त है ना वो भी महजूफ है। ठीक है, क्योंकि देखिए तो सिर्फ शर्त है ना, लौला अन सबरना अलैहा, तो इसका जवाब शर्त जो है वो महजूफ माना जाएगा। सही है जी। जी जो सर। आगे वाला जुमला है इससे पहले वाला उस पर दलालत कर रहा है। चले तर्जुमा कीजिए। मतलब सर जो अनसबरना है सर ये मुब्तदा बन जाएगा, और अलैया जो है वो जार मौजूद होकर मुतालिक खबर बन जाएगी सर, या मुतालिक महजूफ। महजूफ खबर हो जाएगी। हाँ मुतालिक महजूफ खबर, खबर महजूफ अच्छा बेशक करीब है कि भटका दे हमको हमारे इलाहों से, अगर ना कि हम सबर करते इस पर। है। सही। तो अब देखिए, अब ये उनका एक और कॉल है मुशरिकीन का, जो इनकारी है उनका, कि करीब बहुत करीब है कि वो हमें भटका देता हमारे इलाहों से। लौला सा बना रहेगा, जबकि हम उस पर वो कह रहे हैं कि हम अगर उस पर डट ना जाते। तो अब देखिए वो ये करार भी कर रहे हैं कि नबी करम सल्लम की जो बात है उसमें इतनी ताखीर है कि वो ईमान लाने के बहुत करीब हो गए थे कुफार जो है, लेकिन अपनी अड़ी पे डट गए और ईमान नहीं लाए। तो इसका इकरार कर रहे हैं वो, देखें जुमला सही। वसौफ यअलमून। अच्छा अब इनका जो ये कौल है इसका आगे जवाब दिया गया। आगे चलिए शायद साहब। वसौफा यअलमून हीना यरौनल अज़ाब मन अज़ल्लु सबीला। वाव अतफ लिया है सर मैंने, और सोफा को मुस्तकबिल बईद के मायने में इस्तेमाल होता है, हरफ और इस्तकबाल। यअलमून फ़िल मुज़ारी जमा मुज़क्कर गायब, फ़िल प्लस फ़ाइल है सर ये, और हीना को ज़र्फ लिया है सर मैंने, और यरौना फ़िल मुज़ारी जमा मुज़क्कर गायब, फ़िल प्लस फ़ाइल है ये, और अल अज़ाबा कैसे बनेगा ये? यरौना सर। यालमूना तो सादा, यारौना कैसे बनेगा? यरौना सर पहले बनाया था सर अभी। बनाए इसी में चले। मेरा ख्याल से वो हाँ यरजून था, बनेगा वैसे ही, यरजूना की तरह नो रा यारौना आया बनेगा। हाँ। तो मुश्किल नहीं सर, रा आया यर आयु है ना, हम्म, यर आयु यर यर आयु यर औ यरौना बनता है, यर आयु यर आयुना, यर आयुना से सर हम्म, दो हुर्फ लेते इकट्ठे हो जाएंगे तो या गिर जाएगा, यरौना हो जाएगा सर। correct, ठीक है। आगे अल अज़ाबा क्या है? अलाज़ाबा मफूल है सर, यरौना का और मफूल है। जी सर, अच्छा और यरौनल अज़ाबा पूरा जुमला फेरिया बन के मुज़ाफ़ अलैह बन जाएगा हिना के लिए सर, सही है, ये और ये मुदाखिल है। मफूल फीही बन जाएगा, मफूल फीही बन जाएगा पीछे या अलमूना के ऊपर सर। ठीक है, यालमूना का जो है मुताल्लिक कह दीजिए। ओके जी सर। आगे। अच्छा मुतालिक बना सर मैंने हाँ मुताल्लिक बना दीजिए। अच्छा और मन जो है सर वो फिर मैंने इसको मुब्तदा लिया है,
اذلو کو اس میں تفضیل، یہ خبر ہو گئی سر. اور آگے صحیح ہے. سبیلا من جو ہے نا یہ استفہامیہ ہے. صحیح ہے جی، یہ اس میں استفہام ہے کون، جی جی اور یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. مبتدا ہے سر. اور اضلو اذلو سر اس میں تفضیل ہے سر، یہ خبر بن گئی سر. افعلو کے وزن پہ اضلو. ٹھیک ہے، یہ جی خبر سر. ہو گئی، مبتدا کی خبر اور ہو گئی. سبیلا جو ہے سر وہ تمیز. کریکٹ، تمیز ہے. ٹھیک ہے کہ من اضل کون ہے زیادہ گمراہ، ابھی وضاحت نہیں ہے تو تمیز راستے میں. ٹھیک ہے، کون راستے ہے کے زیادہ اعتبار سے. ہاں بھٹکا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے من اضل سبیلا، اس کو کیا بنائیں گے؟ جملہ اسمیہ تو ہو گیا، جی جوڑیں سر. گے کیسے؟ یہ سر کیا کہتے ہیں کہ متعلق یہ مفعول بن جائے گا سر پچھلے یعلمون کس کے کا؟ اوپر سر. ماشاء اللہ. یعلمون کا سر. یہ جو یعلمون ہے اس کا مفعول بھی ہے. ایکسلنٹ، ترجمہ کیجیے. بے شک قریب ہے کہ بھٹکا دے ہم کو ہمارے الہوں سے، اگر نہ کہ ہم صبر کرتے اس پر، اور ان قریب وہ جان لیں گے جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے کے اعتبار سے. اور ان قریب وہ جان لیں گے جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو سر. صحیح. چلیے آگے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. رأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. حمزہ جو ہے سر حرف استفہام ہے سر، اور رأیتا جو ہے فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے سر. رعایا یرعیو، رعا رعیتا حاضر کا صیغہ ہے سر یہ. اور اس میں انتا ہے سر فاعل. رأیتا آپ نے دیکھا، ارائیتا کیا آپ نے دیکھا. کیا دیکھا آپ نے. من اتخذ، من جو ہے سر اس میں موصول ہے سر، اور اتخذ فعل ماضی واحد مذکر غائب. حمزہ صحیح. اب فا یہاں پہ جو زال. من ہے یہ موصول کے طور پہ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جو من تھا وہ اس میں استفہام تھا. من اس میں استفہام ہے اصل میں، لیکن اس میں موصول کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ من جی جو جی ہے یہ اس میں موصول ہے. اور اتخذا ویسے کہ جیسے پہلے ہم نے بنایا تھا یتخذون، اسی کا ماضی ہے یہ اتخذا. جی ٹھیک ہے، سر. تو یہ فعل اتخذ ماضی ہے اور اس کا فاعل ہے ہوا. ہوا. ہاں جی. اور الہہ جو ہے سر وہ مضاف مضاف الیہ ہو کے مفعول بنایا سر میں نے. اور مفعول ثانی ہواہو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کے سر. اچھا شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے، میں نے آپ کو ابھی ایک بات بتائی تھی یہاں پہ کہ یتخذون جو ہے اتخذا یتخذو، اس کے دو مفعول ہوتا ہے. پہلا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا جی کہ ہاں جی پہلا کیا ہوتا ہے؟ پہلا کون، اور دوسرا کون، کیا. کیا. صحیح ہے. تو اب ذرا آپ مجھے اب بتائیں مفعول اول کون ہے اور ثانی کون؟ جس نے بنا لیا ہے الہ اپنا. کس کو مطلب بنایا؟ انسان ہے نا. نہیں الہ کس ہوا نے بنا لی الہ اپنا، مطلب معبود اپنا. یہ سنیں پہلا میری بات مفعول ہو گیا سنیں، سر. اور خواہش ذاتی پرسنل نفس کی سر وہ دوسری مفعول ہو گیا سر. پھر سے میری بات سنیں. اتخذا میں پہلا مفعول اس کا وہ ہوگا کس کو بنا لیا. تو کس کو بنا لیا؟ ہوا کو کہ الہ کو بنا لیا؟ اپنی ہوا کو بنا لیا نا. کیا بنا لیا؟ اپنی خواہش یہ کو سر. دوسرا جی سر. سوال ہے. یہ دوسرا سوال ہے کیا بنا لیا. وہ الہ ہے. کلیئر ہے. تو یہ ہے مفعول به ثانی، یہ مقدم ہے. اور ہواہو جو ہے یہ مفعول به اول ہے، یہ مؤخر ہے. سمجھے آپ صحیح ترکیب؟ سر. اس لیے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا کہ پہلا کیا ہوگا کون، اور دوسرا ہوگا کیا. یہ سوال کریے گا ہمیشہ. کون؟ ہوا اپنا نفس. کیا؟ الہ بنا لیا. صحیح ہے. تو یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہے اور اس کا مقصد ہے. ٹھیک ہے جی، کہ جو زور دینا ہے مفعول به ثانی پر. چلیے جی آگے. حمزہ جو سر حرف استفہام ہے، اور فا جو ہے وہ عطف. اچھا اس اور کو جوڑ انتا لیجیے جو ہے ذرا. سر آپ نے اس میں موصول بنا لیا تھا نا اتخذ الہ ہواہ، یہ صلہ بن گیا. اور موصول اور صلہ بنا کے کیا بنائیں گے آپ اس کو؟ موصول اور صلہ بنا کے سر میں نے اس کو من اتخذ ارائیتا الہہ ہواہ کا یہ ہاں جی کیا بن جائے گا؟ یہ
مفعول بن جائے گا سر ارائیتا کا سر. کریکٹ, یہ مفعول ہے ارائیتا. آگے چلیے. آگے سر حمزہ جو ہے استفہام ہے اور فا جو ہے سر عطف, اور انتا کو مبتدا لیا ہے سر میں نے, اور تکونو فعل ناقص ہے, اس میں اچھا تکونو یہ جو انتا حمزہ ہے نا یہ ہے استفہام انکاری. ٹھیک ہے جی, یہ کیا ہے؟ استفہام انکاری ہے. چلیے آگے ترجمے سے اس کا آنسر نو ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے فرقان نے بتایا آنسر دیکھیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, انتا جو ہے وہ ہو جائے گا مبتدا, جی سر, فا جو ہے وہ عطف. صحیح ہے. آگے تکونو فعل ناقص, فعل ناقص کانا یکونو سے تکونو, فاعل کیا اس کا؟ انتا اس کا اسم ہو گیا سر, فعل ناقص کا اسم ہو گیا انتا. صحیح ہے, اس کا اسم جو ہے وہ ہو گیا انتا. علیہ جار مجرور کے متعلق, اور وکیلا خبر تکونو. وکیلن جو ہے یہ خبر ہو گئی تکونو کی, جو کہ نسب میں ہوتی ہے کانا کی خبر. جی سر, یہ پورا اچھا اب جملہ مجھے فعلیہ, بتائیے. ہاں ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ بن گئی, خبر بن گئی سر, اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ بن گیا سر. صحیح ہے. تکون علیہ وکیلا, یہ پوری خبر ہو گئی مبتدا کی, انتا تکون علیہ وکیلا, اور یہ پوری مبتدا خبر مل کے کیا بنی؟ جملہ اسمیہ سر, جملہ اسمیہ ہو کر, ہاں جملہ اسمیہ استفہامیہ. کیسے جوڑیں گے اس کو پیچھے سے؟ صحیح ہے, کیا کہتے ہیں کہ جو خواہش ہے اس کے ساتھ صفت ہو گئی سر یہ پوری. نہیں نہیں نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے شاہد صاحب, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بالکل غلط ترجمہ کر دیں گے اس سے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے یہ بھی جو ہے نا جملہ اسمیہ ہو کر, یہ بھی مفعول بہ ہے ارائیتا کا. ٹھیک ہے جی, یہ سیکنڈ مفعول ہو گیا کس کا؟ ارائیتا. صحیح, اب ترجمہ کیجیے. کیا دیکھا تم نے جس نے بنا لیا ہے معبود اپنی خواہش کو, کیا پھر تم ہوگے اس کے اوپر کارساز, یا اس کے اوپر مطلب گواہ. ہاں, تو اب یہاں پہ دیکھیے اس شخص کا ذکر کیا گیا ہے جس نے اپنی خواہش, اپنے نفس, جو خواہش نفس ہے اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو یہاں پہ استفہام میں کیا آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پھر اس پر وکیل ہوں گے, اس شخص پر؟ اب دیکھیے جو اپنے نفس کی پیروی ہے اس کا معنی سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے جی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی شخص ہے, مسلمان ہے, وہ گناہ کرتا ہے, اپنے نفس کی پیروی کر کے کرتا ہے, اس کا نفس اس کو اکساتا ہے اور وہ گناہ کر ڈالتا ہے. تو کیا یہ نفس, اس نے اپنے نفس کو کیا اپنا الہ بنا لیا؟ ہاں جی بتائیے, کیا یہ نفس کو الہ بنانا ہوا کہ جی نفس کی پیروی کی اور ایک مسلمان نے گناہ کر دیا؟ ہاں ہوا نا سر, تو نفس کو نہیں غلام دیکھیں, بنا لیا. ہاں تو اس سے نہیں, اگر یہ معنی لے لینا تو اس سے غلطی کیا نکلے گی کہ اس طرح تو ہر گناہ شرک ہو جائے گا. پھر بھائی اگر اپنے نفس کو کوئی الہ بنا لے تو یہ تو شرک ہو گیا نا. صحیح ہے. جی جی, تو ہاں, تو اس بات پہ دھیان کرنا چاہیے کہ مسلمان جو ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس سے گناہ ہوا ہے, اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مجرم ٹھہراتا ہے کہ اس سے گناہ ہوا, تو پھر یہ اپنے نفس کو الہ بنانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, نفس سے غلطی ہو گئی, اس سے پھسل گیا, اس نے گناہ مانا, تسلیم کیا, اس سے توبہ کر لی. ٹھیک ہے, تو وہ نفس کو الہ بنانا نہیں ہوا, یعنی شرک نہیں ہے. یعنی اس طرح, اگر اس طرح کا مفہوم لے لیں گے جی ہر گناہ جو ہے وہ اپنے نفس کی پیروی ہے, اپنے نفس کو الہ بنا لینا ہے, تو یہ تو شرک ہو گیا ہر گناہ. ٹھیک ہے, ایسی بات. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ مراد کافر ہی ہے, کافر مشرک, جو کافر ہے, جو کفر کرتا ہے, اس سے ہی مراد ہے کہ وہ اپنا نفس جو ہے اس کو الہ بنا لیتا ہے وہ, اور اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے, اور اس کا نفس جو کہتا ہے بس وہی کرتا ہے وہ, اور ایمان نہیں رکھتا. افانت تکون علیہ وکیلا. چلیے آگے آخری آیت بھی کر لیجیے آج کی کلاس کی. ام سر, پھر ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون ام یعقلون, او یقین, او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا.
کو. تو سر یہ جو ام ہے وہ تو عطف ہے سر, اور تحسبو صحیح ہے. جو ہے فعل مضارع. یہ ام جو ہے یہ عطف ہے, اور یہاں پہ یہ معنی ہے اس کا بل اور حمزہ, یہ اس معنی میں آیا ہے. ٹھیک ہے, بل اور حمزہ استفہام اس معنی میں آیا. ام جو ہے نا عطف ہے, اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور, اینڈ, واو کی طرح. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ یہ معنی ہے بل حمزہ استفہام, یعنی بلکہ کیا. ٹھیک ہے, اس معنی میں یہ. چلیے آگے. لیکن سر اچھا بل جو ہے سر حرف اضراب کہلائے گا, اور حمزہ جو ہے حرف استفہام. کریکٹ. سر یہ ام جو ہوتا ہے وہ آئدر اور کے معنی میں نہیں آتا. ام تحسبو, یا تم نے سمجھا, یا تم نے. وہ اس وقت آئے گا جب ایک اور بار ہم آئے. یہاں پہ ایک ہی بار ہے نا, تو آئدر اور تو نہیں ہے, یعنی یہ اینڈ ہی کے معنی میں. چاہیں. ہاں ٹھیک ہے جی, چلیے آگے. تحسبو سر فعل مضارع واحد مذکر حاضر باب سین سے ہے, حسبہ یحسبو, یحسبو سے تحسبو. صحیح ہے, فائل انتا ہے سر. صحیح ہے, کریکٹ. آگے چلیے. انا جو ہے سر وہ تاکید ہے, حرف مشبہ بالفعل. صحیح. اور اکثرہم جو ہے سر مضاف مضاف لے کے اس میں انا بنایا میں نے سر. صحیح, اکثر ہم سے اکثر ہم ہو گیا, اس میں انا ہو گیا. اور یسمعون فعل مضارع جمع مذکر غائب, فعل پلس صحیح. فائل ہے, اور فائل یہ کیا, جملہ فعلیہ بن کے خبر انا بن جائے گی سر. فائل کیا ہے اس کا؟ فائل سر اس کا یسمعون ہے تو ہم سر. ہم. او جو ہے یہ عطف ہو گیا, اور یعقلون یہ معطوف ہے, بالکل یسمعون کے وزن پہ ہی ہے. یعنی یسمعون کا ہی صیغہ ہے. یعقلون جو ہے یہ ضرب سر. یضرب سے بنے گا, یعقلون. سمیا, تو یہ ہاں سمیا سے سر, باب سین سے ہے سر. یہ عقل یعقل ہوتا ہے نا, عقیلہ تو نہیں ہوتا. سمیا سر میں نے سمیا یسمعو بنایا سر میں نے, یسمعو سے یعقلون, یسمعون. ہم یعقلون کی بات کر رہے ہیں شاید سے. او ٹھیک سوری ہے, سر. یہ ہو گیا خبران. تو اس معنی خبر انا یہ مل کر کیا بنے گا؟ انا اکثرهم یسمعون او یعقلون, یہ پورا جملہ اسمی ہو کے کیا بنیں گے اس کو؟ یہ سر ایک تو انا کی اسم ہوگی, اور یہ خبر انا ہو کے یہ سر مفعول بن جائے گا, مصدر مول بن کے مفعول بن جائے گا تحسبو کا. صحیح, مفعول بھی ہو گیا تحسب. آگے. اس کے اچھا بعد ان یہاں جو پہ ہے ہاں, ان آگے بالکل صحیح ہے. چلیے ان, ان نافیہ ہے, ٹھیک ہے, اور ان نفی کا ہے, جیسے یہاں ہم پہ کو آیا تھا. مبتدا لیا ہے. ان جو ہے وہ ہم کو نفی کا ہے, اور آگے اللہ حسر ہے. ٹھیک ہے جی, چل ان اور اللہ ساتھ مل گئے, نفی اور حسر ہو گیا. ہم جو ہے مبتدا ہو گیا. صحیح ہے, ہم مبتدا ہو گیا سر, اور کل انا میں جار مجرور ہو کے متعلق خبر بن گیا سر, اور یہ جملہ اسمیہ ہو گیا پورا. جار مجرور ہو کے یہ ہو گیا متعلق خبر یا قائم مقام خبر. ٹھیک ہے جی, یا خبر. ٹھیک ہے, پورا جملہ اس میں ہو گیا. ان ہم الا کل انعام, یہ پورا جملہ اس میں ہو گیا. آگے. جی سر. آگے بل حرف اضراب ہے سر, اور ہم جو ہے اچھا, مبتدا, اور اضل سبیلا, اضل اس میں تفضیل خبر ہو گئی, اور سبیلا تمیز ہو گیا سر. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہاں پہ آیا تھا, من اضل سبیلا. تو یہاں پہ ہم اضل سبیلا ہے, وہی ترکیب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا بل ہم اضل سبیلا. ترجمہ کر دیجیے. بلکہ کیا تم سمجھتے ہو اکثر ان میں سے سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں؟ نہیں, وہ سب مگر جانوروں کی طرح, بلکہ سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے کے اعتبار سے. بل ہم اضل سبیلا, یعنی ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے راستے کے اعتبار سے. یعنی یہ جو کفار ہیں یہ جو ہیں یا تو جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیے جانور جو ہے اس کے پاس دو چیزوں سے اس کو سمجھ لیجیے. ایک تو یہ کہ جو جانور ہے اس کے پاس تو عقل اور شعور ہے ہی نہیں, اس کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے سمجھنے کا. صحیح ہے, یہ جو کفارے ہیں تو انسان عقل اور شعور رکھتے ہیں, بات کو سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی بات کو نہیں سمجھنا چاہتے. تو ان سے بھی بدتر ہے کہ ان کے پاس تو شعور ہی نہیں تھا جانوروں کے پاس, ان کے پاس تو شعور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جانور ہے وہ بھی اپنے مالک کو اچھی طرح پہچانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کا مالک کب اس کو کھولے گا, کب وہ چرنے جائے گا, کب اس کا مالک اشارہ کرے گا تو وہ واپس آ جائے گا. یہ جو کفار ہیں یہ تو اس سے بھی عاری ہے.
یہ تو یہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ان کا مالک کون ہے، ان کا خالق جو ہے اس نے ان کو کیا حکم دیا ہے، اور یہ ایمان نہیں لاتے، تو یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جی جناب، اور بتائیے کہ سر ساتھی کا کوئی پوائنٹ ہے؟ جی اس میں یہ بھی ہے نا کہ بھائی ہمارے سامنے قرآن اور یہ سیرت کی باتیں آئی ہے، تو مینس اس کو جان بوجھ کے پھر ہم اگر اس سے منہ موڑیں تو مینس ایسی بھی اس کے لے سکتے مینس تفسیر کہ بھائی جانوروں کی طرح اگر ہم مینس سب کچھ جانتے بوجھتے نفس کی پیروی کرے تو۔ بالکل، یعنی جو شخص جو ہے وہ سب جانتا بوجھتا ہے، سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ میں ایمان لایا ہوں، فار ایگزامپل آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں نا ابھی، جی جی کہ وہ دعوے دار ہے ایمان کا، اور جی نماز تو پڑھتے نہیں ہیں اور عمل بھی نہیں کرتے، ساری چیزیں واضح ہیں لیکن عمل نہیں ہے، تو پھر یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا کہ ایمان اور عمل یہ دونوں کو لازم اور ملزوم ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لانا ہے تو ساتھ میں نیک عمل بھی کرنے ہیں، صحیح ہے نا؟ اب کوئی شخص جو ہے وہ عمل بالکل خالی ہے، یعنی فرض نماز بھی نہیں پڑھتا اور کہتا ہے جی میں مومن ہوں، تو یہ کیسا مومن ہے جس کے جو فرض نمازیں ہیں وہ بھی نہیں؟ اچھا، اب جو ہے کوئی عمل میں اگر کمی ہے، یعنی کوئی شخص ہے فرض نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن کچھ دوسرے جو پسندیدہ اعمال ہیں وہ نہیں کر پاتا، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور اس پہ اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال وہ اپنے فرائض تو پورے کرتا ہے، صحیح ہے نا؟ کیونکہ ایک شخص آیا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر فرض نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، زکوٰۃ دوں، مجھے حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں میں، اور جو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال جانوں اور جو حرام ہے اس کو حرام جانوں، اور اس کے علاوہ کچھ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، جنت میں تم داخل ہو گئے۔ تو یعنی جو فرائض ہیں ان کو کرنے سے جنت میں داخلہ ممکن ہے، لیکن جو سنن رواتب ہیں، سنت موقدہ ہیں، جو دوسرے افضل پسندیدہ مستحب اعمال ہیں، ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے ہماری لائف میں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اس سے درجات میں بلندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جنت میں تو پہنچ گئے لیکن جنت کے تو بہت سارے درجات ہیں نا، اب ان میں اوپر کیسے کلائم کریں گے؟ ایک چیز، اور جو اس سے بھی اہم چیز ہے، اس سے بھی اہم چیز وہ یہ ہے کہ یہ جو نفل عبادات اور جو سنن رواتب اور سنت موقدہ اور جو مستحب اعمال ہے، یہ شارٹ فالز جو ہوتے ہیں نا فرائض کے، ان کو پورا کرتے ہیں۔ حدیث آپ جانتے ہیں کہ قیامت والے روز سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، اور سب سے پہلے فرائض نمازوں ان کو تولا جائے گا، اور اس میں اگر کمی ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا ذرا دیکھو میرے اس بندے کے پاس کیا نفل نمازیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان نفل نمازوں کو ان فرائض کے برابر کر دو، اب دیکھو کیا فرائض پورے ہو گئے، اگر پورے ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہوگا، اور اسی طرح باقی چیزوں کا حساب ہوگا، روزے، پھر نفل اس کو پورا کریں گے، زکوٰۃ، صدقات اس کو پورا کریں گے، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ خسارہ نکل آیا فرائض میں، دوا خسارہ، برباد ہو جائے گا، وہ شخص خسارے میں آ جائے گا کہ فرائض میں کمی ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ تو اگر ہمارے پاس نوافل ہی نہیں ہوں گے تو ہمارے فرائض جن میں کمیاں اور کوتاہیاں ہمیں پتہ ہے، ان کو پورا کیسے کریں گے؟ ان کو پورا کیسے کیا جائے گا؟ کیسے پورا ہوگا وہ؟ ہمیں پتہ ہے ہماری نمازیں جو ہیں، کبھی ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کبھی ہمارا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، جو بہترین خشوع اور خضوع ہے وہ ہمیں نہیں ملتا نماز میں، تو یہ کمیاں کوتاہیاں کیسے پوری ہوں گی؟ اس لیے ہمیں جو نوافل اور جو سنن رواتب ہیں ان کی طرف پورا فوکس رکھنا چاہیے، اور ان کو بھی اپنی زندگی اور اپنی عبادات کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے تقرب الہی حاصل ہوتا ہے، اللہ کے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے فرائض کے ساتھ ساتھ جو نان آبلیگیٹری عبادات ہیں وہ بھی کریں۔ بارک اللہ فیکم، اذان شروع ہو گئے، انشاءاللہ اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر سر۔ وجزاکم اللہ خیرا۔